الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ واجب الاحترام دوستو اور میرے ناظرین، جیسا کہ آپ کے سامنے پچھلے ویڈیو میں اس بات کی وضاحت کی گئی کہ رافضیوں کی طرف سے یہ بات کی جاتی ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر جلایا تھا۔ اس پر آپ کے سامنے شیعوں کا موقف پیش کیا گیا اور ان کے 3 دلائل کا رد کیا گیا تھا۔ ان کا موقف یہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ فاطمہ کے گھر آئے اور انہوں نے دروازے کو آگ لگائی اور کنفذ جو غلام تھا حضرت عمر کا، وہ جو ہے انہوں نے دروازہ گرایا، سیدہ فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی دروازے گرنے سے اور محسن ضائع ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ دلائل ان کا دعویٰ آپ یاد رکھیں، پھر دلائل کو آپ اس دعوے پر رکھیں۔ آپ دعویٰ پر تو 3 حوالے میں نے پیش کیے تھے۔ ایک جو وصیت تھی سیدنا ابو صدیق رضی اللہ عنہ کی، وہ میں نے پیش کی تھی، اور دوسرا اس کا جواب دیا تھا میں نے۔ اس کے علاوہ سیدنا عمر کی بات جو انہوں نے پیش کی تھی مسند ابن ابی شیبہ سے اور طبری وغیرہ سے، اس کا جواب پیش کیا تھا۔ اس کے علاوہ میزان الاعتدال اور لسان المیزان سے حوالہ پیش کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے سیدہ فاطمہ کو دھکا دیا یا لات ماری اور محسن ضائع ہو گیا، اس پر بھی میں نے آپ کو جواب دے دیا تھا۔ اب آگے چلتے ہیں۔ چوتھی جو دلیل ان کی وہ انصاب الاشراف کتاب سے یہ پیش کرتے ہیں، جس میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عمر آگ لے کر سیدہ فاطمہ کے گھر پر آئے۔ جب سیدہ فاطمہ نے دیکھا تو کہا کہ اے عمر، کیا تم ہمارے دروازے کو جلانا چاہتے ہو؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ ہاں۔ یہ بات یہ انصاب الاشراف سے پیش کرتے ہیں، علامہ بلازری کی کتاب ہے یہ۔ تو آئیں اس کی طرف، اس کے جواب کی طرف۔ سب سے پہلی بات تو اس سے روایت کو دیکھیں، اس کے متن کو دیکھیں، ان کے دعویٰ کو دیکھیں تو ان کے دعویٰ اور متن سے بات مطابقت نہیں کھاتی۔ ان کا دعویٰ ہے کہ گھر جلایا گیا، آگ لگائی گئی، فاطمہ کا جو ہے وہ پہ حملہ ہوا، ان کی پسلیاں ٹوٹیں اور ان کا محسن بچہ ضائع ہوا۔ تو اس حوالے میں کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے، نہ آگ لگانے کی، نہ پسلیاں ٹوٹنے کی، نہ دروازہ گرانے کی، اور نہ محسن کے ضائع ہونے کی۔ تو یہ دلیل بھی ان کے دعویٰ پر فٹ نہیں ہوتی۔ دوسری بات یہ کہ اس میں ایک راوی ہے المدائنی، آپ دیکھیں گے کہ پہلا راوی المدائنی ہے جو جس سے وہ صاحب کتاب بلازری روایت لے رہے ہیں۔ ان کا پورا نام ہے ابو الحسن علی بن محمد المدائنی۔ اس کے بارے میں آپ دیکھیں میزان الاعتدال جلد نمبر 3 صفحہ 153، واضح لکھا ہوا ہے کہ لیس بالقوی فی الحدیث وهو صاحب الاخبار، کہ یہ حدیث بیان کرنے میں قوی نہیں ہے، حدیث بیان کرنے میں یہ ضعیف ہے۔ ٹھیک ہے، تو اور یہ صاحب اخبار ہے، تاریخی باتیں اور اخباری باتیں، یہاں کی خبریں وہاں کی خبریں بغیر دیکھی کی خبریں پہنچانے والی باتیں، یہ وہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو حدیث بیان کرنے میں یہ قوی نہیں ہے۔ جب یہ حدیث بیان کرنے میں قوی نہیں ہے تو اس کی بات ہم کیسے مانیں گے؟ تو یہ بندہ جو ہے وہ قابل اعتبار نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تیسری بات کہ یہ روایت دوسری صحیح روایت کے بھی خلاف ہے۔ میں نے آپ کے سامنے پچھلی ویڈیو میں بات پیش کی تھی حاکم سے کہ ابو صدیق کی بیعت کے دوران سیدنا ابو صدیق نے جب دیکھا کہ علی اور زبیر نہیں ہیں تو انصار کو بھیجا، لوگ وہاں گئے اور علی اور زبیر کو لے کر آئے اور بیعت ہوئی۔ نہ جھگڑے کا ذکر تھا، نہ گھر جلانے کا کوئی ذکر نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، حاکم کی پیش کی تھی۔ اب دوسری، اب دیکھیں یہی انصاب الاشراف کتاب ہے جو یہ حوالہ پیش کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، اس کے آگے والی جو حدیث ہے وہ آپ دیکھیں۔ واضح لکھا ہوا ہے کہ جب سیدنا ابو صدیق کی بیعت ہوئی تو کیا ہوا، علی اور زبیر وہاں نہیں تھے، تو ان کے لیے حضرت عمر کو بھیجا اور زید بن ثابت اور عمر رضی اللہ عنہ دونوں کو بھیجا ابو صدیق نے کہ ان کو لے کر آؤ۔ تو وہ دونوں سیدنا علی کے گھر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا تو حضرت زبیر نے جو ہے دیکھا کہ علی اور زید بن ثابت آئے ہیں۔ حضرت زبیر واپس گئے سیدنا علی کے پاس اور ان کو کہا کہ فقال حاذان رجلان من اہل الجنت وليس لنا ان نقاتلهما، کہ یہ دونوں عمر اور زید بن ثابت دونوں ہیں وہ اہل جنت میں سے ہیں، وہ جنتی لوگ ہیں، اور ان سے جھگڑا کرنے کا ہمارا کوئی بھی بات بنتی نہیں، ان سے جھگڑا نہیں کریں گے ہم۔ تو کیا کہا سیدنا علی نے؟ فرمایا قال افتح لهما، سیدنا علی نے فرمایا کہ ان کے لیے دروازہ کھول دو، ان کو اندر آنے دو۔ ثم خرجا معهما حتى اتيا ابا بکر، پھر دونوں علی اور زبیر دونوں ان کے ساتھ گئے اور سیدنا ابو صدیق کے پاس گئے اور ان کی بیعت کی۔ یہ وہی انصاب الاشراف ہے جس سے یہ اعتراض کرتے ہیں، اس سے پہلی روایت۔ ٹھیک ہے، تو یہ روایت پیش کرتے ہیں، لیکن اسے پہلی چھوڑ دیتے ہیں جس میں کوئی جھگڑے کا ذکر نہیں، نہ جھگڑا نہ کچھ، آرام سے آئے، آرام سے گئے اور بیعت کی۔ تو یہ روایت صحیح روایت کے بھی خلاف ہے۔ ایک تو اس میں راوی بھی مدائنی
جو حدیث میں سکہ نہیں ہے، حدیث میں غیر معتبر راوی ہے. دوسرا یہ کہ شیعہ کے دعویٰ کے مطابق بھی نہیں ہے. تیسرا کیا کہ صحیح روایت کے بھی خلاف ہے. تو یہ آپ نے اس کی حقیقت دیکھ لی کہ اس کی حقیقت کیا ہے. ٹھیک ہے. اب دلیل نمبر 5 کی ہے. ایک کتاب ہے الوافی بالوفیات. اس میں ایک تذکرہ ہے نظام معتزلی کا. نظام معتزلی ایک گزرا ہے. اس کے تذکرے میں کہتے ہیں، اور اس کے تذکرے میں جب بات لکھی ہے اور ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ کیا کہتا تھا. وہ کہتا تھا کہ ان عمر ضرب بطن فاطمہ حتی القت المحسن، کہ حضرت عمر نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو جو ہے وہ مارا ان کے پیٹ میں، جس کی وجہ سے محسن ضائع ہو گیا. یہ کون کہتا ہے؟ یہ نظام معتزلی کہتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ شیعہ پیش کرتے ہیں ہمارے لیے دلیل بنا کر کہ تمہاری کتاب میں لکھا ہوا ہے، سنی کتاب میں لکھا ہوا ہے. اب آئیں ذرا اس کی حقیقت دیکھیں. پہلی بات تو یہ کہ یہ شیعہ کے دعویٰ کے مطابق نہیں ہے، کیونکہ دعویٰ تھا کہ گھر جلایا، دروازہ جلایا اور دروازہ گرا. ٹھیک ہے. دروازے گرنے سے محسن ساکت ہوا، لیکن یہاں ہے کہ حضرت عمر نے ان کو مارا. دعویٰ کے مطابق نہیں بات. ٹھیک ہے. دوسری بات، نظام معتزلی کون تھا؟ یہ ایک شیعہ تھا. ایک شیعہ کی بات پیش کر رہے ہیں سنی بنا کر کہ سنی کتاب میں لکھا ہوا ہے. ذرا آپ دیکھیں اسی الوافی بالوفیات جلد نمبر 6 پیج 15 پر جہاں سے یہ بات پیش کی ہے انہوں نے، اس سے تھوڑا سا 1-2 سطر لائنیں پہلے وہ چھوڑ دی انہوں نے. ادھر پڑھتے تو ان کا بھڑا کھلتا. کہتے ہیں وَمِنْهَا مَيْلُهُ إِلَى الرِّفْزِ وَوُقُوعِهِ فِي أَكَابِرِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، کہ یہ جو ہے وہ مائل تھا رفضی کی طرف، یہ شیعہ کی طرف مائل تھا، اور اکابر صحابہ جو تھے ان پر یہ بکواس کرتا تھا. ٹھیک ہے. اور کہتا تھا وقال نص نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی ان الامام علی، اور یہ کہتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح بات فرمائی ہے کہ امام کون ہوگا؟ وہ علی ہوگا. تو اس طرح کی باتیں کرنے والا رافضی جن کو یہ ان کی بات پیش کر رہے ہیں ہمارے خلاف، ان کا حال دیکھیں ذرا. پھر صفحہ 14 پر لکھا ہوا ہے، یہ بولا تھا کہ انما الحجت قول الامام المعصوم، کہ حجت جو ہے وہ امام معصوم کا قول ہے. تو یہ اس طرح کی باتیں کرنے والا رافضی کی طرف مائل نظام معتزلی، اس کی باتیں یہ ہمیں الزام دینے کے لیے پیش کر رہے ہیں. تو ان کا حال دیکھیں آپ شیعوں کا کہ کس طرح کی دھوکے بازی کر رہے ہیں، عوام کو بدھو بنا رہے ہیں. ان کی عوام بیچاری ویسے ہی سنی سنے باتوں چلنے والی ہے، جو بات کرتے تو یہ واہ واہ کرتی رہتی ہے ان کی عوام. تو ایسے حوالے ہیں یہ پیش کر رہے ہیں جن کا علمی میدان میں کوئی سرپیری نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ان کے مین دلائل سے 5 جو میں نے پیش کیے، ان کے علاوہ کوئی بھی دلیل ان کے پاس واضح. ٹھیک ہے. باقی جو یہ کتاب پیش کرتے ہیں مثلا فراز السبتین، الامام والسیاست، تاریخ مسعودی، تاریخ یعقوبی، عقد الفرید، ملل والنحل، کفایت الطالب، تاریخ ابن الفدا، شرح نجم البلاغہ، یہ جو کتاب پیش کرتے ہیں نا، جس طرح شہنشاہ نقوی نے بھی کی ہے اور دوسرے بھی کرتے ہیں، یہ کتابیں کتاب اہل سنت کی معتبر کتابیں ہیں ہی نہیں. یہ کتابیں لکھنے والے حقیقتاً شیعہ تھے، بظاہر اپنے آپ کو سنی ظاہر کیا، یا ان کتابوں کو غلط طور پہ منسوب ہو گیا سنی کی طرف. تو یہ کتابیں فراز السبتین، امام والسیاست، تاریخ یعقوبی، تاریخ مسعودی، عقد الفرید، ملل والنحل، کفایت الطالب، تاریخ ابن الفدا، شرح نجم البلاغہ ابن حدید کی. تو یہ جو کتابیں ہیں یہ کتب اہل سنت کی معتبر ہیں ہی نہیں. ٹھیک ہے. یہ شیعہ کتابیں ہیں. تو انشاءاللہ میری اگلی ویڈیو اسی پر ہوگی کہ یہ جو کتابیں منسوب ہیں کتب اہل سنت کی طرف، حالانکہ کتب اہل سنت نہیں ہیں، تو اس پہ اگلی ویڈیو ہوگی. تو اس ویڈیو میں آپ کے سامنے جو ہے وہ اس جو ہے سیریز میں آپ کے سامنے یہ بات واضح ہوئی کہ جھوٹا الزام ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے گھر جلایا اور یہ فلاں فلاں سارا واقعہ جھوٹا ہے. ٹھیک ہے. اور چند سوالات میں شیعوں سے کرتا ہوں، امید ہے کہ وہ ضرور جواب دیں گے مجھے. پہلا سوال یہ ہے کہ یہ واقعہ کب ہوا، یہ کس دور کا واقعہ ہے. ٹھیک ہے. ذرا اس کا جواب دیں مجھے. جو بھی شیعہ میری ویڈیو سن رہا ہے وہ اپنے علامہ فہامہ جو مناظر ہیں ان کو بولیں، مجھے جواب دیں گے. یہ واقعہ کب پیش آیا؟ واضح لکھا ہوا ہے کہ ابو صدیق کی خلافت کے دوران کا واقعہ ہے یہ. تو گویا واقعہ یہ خلافت ابو صدیق کے وقت پیش آیا. ٹھیک ہے. دوسرا سوال، اس واقعے کے بعد سیدہ فاطمہ بیمار ہوئی، کتنے دن زندہ رہی، کتنے مہینے زندہ رہی، یہ ذرا جواب دو مجھے. وہ شیعہ جو مجھے جواب دینے کی کوشش کرے وہ مجھے جواب دے کہ اس واقعے کے بعد سیدہ فاطمہ کتنے دن زندہ رہی یا کتنے مہینے زندہ رہی، بیمار ہوئی نہیں ہوئی، یہ وضاحت کرے. تیسری بات، یہ واقعہ فدق جو ہے وہ فدق کے واقعے سے پہلے کا ہے یا بعد کا ہے؟ اگر فدق کے واقعے سے پہلے کا ہے تو سب جو ہے وہ ظاہر پہلے کا ہی ہے، کیونکہ خلافت کا بات پہلی تھی، فتح کے بعد کا تھا. تو خلافت صدیق اکبر کے وقت کا واقعہ ہے یہ. تو اس کے بعد واقعہ فتح پیش آیا، بقول شیعوں کے وہ دربار میں گئیں اور گواہ پیش کیے. تو سوال یہ ہے کہ جب فاطمہ کو یہ چوٹ لگی، وہ زخمی ہوئی اور اتنی سخت زخمی ہوئی، تو سوال یہ کہ فتح مانگنے کیسے گئی؟ وہ
فتح مانگنے کب اور کیسے گئی، یہ شیعہ مجھے اس کا جواب دیں. تو یہ 3 سوالات ہیں میرے. شیعہ یا تو فتح کا واقعہ مانیں گے یا اس واقعے کو مانیں گے. ٹھیک ہے، تو اس میں آپ کے سامنے بات واضح ہوئی کہ یہ جھوٹا واقعہ ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سمجھدار فرمائے.